بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ تقریباً 5:45 کا ٹائم ہو چکا ہے شام کا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یا اس وقت بھی جو لاہور کینٹ ہے اس کے ارد گرد جو ناکے لگے ہوئے ہیں, وہ روٹین پکٹس بنی ہوئی ہیں. آپ جب سے دہشت گردی پاکستان کے اندر شروع ہوئی تب سے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو لاہور کے رہنے والے ہیں. لیکن یہاں پر ایک غیر معمولی ہلچل ہے آج, اور مطلب گاڑیاں کھڑی ہیں, پولیس ہے اور فوج ہے, اور سائڈ پہ کھڑی ہیں 4 گاڑیاں, ایک سائڈ پہ کوئی 2 گاڑیاں ایک سائڈ کے اوپر. ایون کہ وہ چور راستے بھی ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ معروف نہیں ہوتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یا کم گزرگاہ جو ہے وہ کوئی اتنی عام نہیں ہوتی جو کینٹ کی طرف جاتے ہیں, ان راستوں کے اوپر بھی ایک دوست ہیں وہ ان کا فون آیا کہ یہاں پہ بھی فوج کھڑی ہے, پولیس کھڑی ہے. تو کیا کچھ ہونے والا ہے؟ جب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو فوری طور کے اوپر جو ذہن ہے وہ سیدھا زمان پارک کی طرف ہمارا جاتا ہے, اور یعنی کہ خان صاحب گرفتار ہونے والے ہیں, اس طرح کی باتیں پھر لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بڑی موومنٹ کا کوئی خدشہ ہے یا کوئی بڑی موومنٹ ہو سکتی ہے. جو عام تاثر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور فوری ری ایکشن آیا, خیر وہ فوری ری ایکشن تو نہیں, جو جس طرح کی اب شہادتیں آ رہی ہیں تو وہ ملا جلا سا, مطلب ملا جلا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ری ایکشن پلانڈ تھا. کہ اگر آپ یاد کریں جو آڈیو اسی روز چل رہی تھی, جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہاں پر چل رہی تھی کہ جی کہ کیا نام ہے جی ان کا, مراد سعید صاحب, کہ پہنچے وہ جگہیں جو آپ کو دکھائی گئی تھی بتائی گئی تھی وہاں پر پہنچے, پاکستان کے عالم اسلام کے بڑے لیڈر کو پکڑ لیا ہے, وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اس طرح کی وہ ویڈیو تھی, اشتعال دلانے والا آڈیو پیغام تھا, میں ویڈیو بول گیا, آڈیو پیغام تھا. تو اس طرح کی کوئی کارروائی نہ ہو, لوگوں کا یہ خیال ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. میری جو انفارمیشن ہے کل رات تک کی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نبی گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے. اس طرح کی جو نقل و حرکت ہے, اس طرح کی جو موومنٹ ہے, اس طرح کی جو ڈپلائمنٹ ہے, وہ اگر کسی کو دیکھ کے فوری خدشہ ہوتا ہے یا اس کا سا نکلتا ہے, وہ تڑکا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ دترا نکل گیا, تو وہ دھڑکا لگ گیا کہ یار کہ کہیں مجھے گرفتار کرنے تو نہیں آ رہے, تو وہ شاید وہ اس کا کوئی مقصد ہو. ادروائز ابھی تک کی اطلاع کے مطابق لاہور کے اندر کوئی وی آئی پی موومنٹ نہیں ہے. کچھ خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کی, عالمگیر ترین جو ہیں, ان کا وہ ہے رسم کل ہے غالباً آج, تو وہاں پر وہ ایک وی آئی پی موومنٹس ہو سکتی ہیں اس طرح کی. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس افسوس کرنے جانا ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے گھر تعزیت کرنے اگر گئے تو. یہ بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے وہ فیورٹ جو چینلز ہیں سوشل میڈیا کے, یہ وہاں پر خبریں چل رہی ہیں, کوئی مستند اطلاع اس طرح سے نہیں ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ بس وہ جائیں گے, افسوس کرنے جائیں گے. حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا سوشل مطلب کہ سماجی جو ہوتی ہیں نا ذمہ داریاں, وہ انہوں نے کبھی پوری نہیں کی. میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا کہ ان کو کیا تھا کیا نہیں تھا. اس طرح ان کو جنازوں اور سودک والے گھر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جانا ان کو شاید روکا گیا ہوا تھا. تو یہ پرانی باتیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے وقت کے ساتھ سیکھا ہو. تو یہ عمران خان صاحب نے سیکھا ہے نہیں سیکھا جہانگیر ترین کے ہاں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ اس وقت 2 ایشوز, ایک کہ یہ لاہور میں ہلچل کیا ہے ایک, اور اس پر میں نے جو پتہ کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا میں نے پتہ کیا. دوسرا کہ آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے مطالبے, تو ان کے مطالبے کیا تھے عمران خان صاحب کے, اور ایک چینل کی خفیہ کارروائی جو انہوں نے بڑی باریک کارروائی کی وہ ہے, وہ ذرا تعلق رکھتی ہے اے آر وائی کی میں بات کر رہا ہوں, اس پر بات کریں گے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی حکومتی مشینری
فوری طور پر گرفتار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے خلاف پرسن اسپیسیفک قسم کی قانون سازی بھی انہوں نے کی ہے، اور گورنمنٹ تو نہیں مانے گی. وہ تو وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ وہ مطالبہ تھا مطلب نیب کا کہ جی کہ ہم لوگوں کو صحیح طرح پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے، ہمارے پاس یہ ہمارے ہتھیار چھین لیے گئے ہیں، بلا بلا بلا. یہ ایک شخص کو بچانے کے لیے کہہ لیں ملک ریاض صاحب، اور ایک شخص کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے یہ ساری قانون سازی کی گئی تھی. تو پرسنل اسپیسیفک ہے، یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ جو آرڈیننس نیب آرڈیننس آیا ہے، یہ جو جاری کیا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کو گھیرے میں لانے کے لیے یا قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کیا گیا ہے. اور اس کی عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فیئر پلے نہیں ہوتا کہ آپ پرسن اسپیسیفک جو بھی قانون سازی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ انتقام لے رہے ہیں. تو سر وہ تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے ظلم زیادتیاں کی ہیں، یا انہوں نے اچھے طریقے سے سیاست نہیں کی. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک ادارے کے اندر جو ڈسپلن فورس ہے پاکستان کی فوج ہے، اس کے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ اس کا تختہ الٹنے کے لیے ایک کوئی جال بنا تھا جو کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس کا ان کو جواب تو خیر ملنا ہے. اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی ڈھونڈے نہ ڈھونڈے، لیکن قانون کی نظر میں جو پرسنل یا پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے قانون بنایا جائے، جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا تھا، جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کیا گیا تھا کہ جی تیسری دفعہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. یہ آلموسٹ اسی طرح کی ایک کارروائی لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتی؟ یہ فقیر آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہے. وہ اس لیے نہیں رکھتی کہ ان کو پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل ایلیمنٹس جو عمران خان صاحب کے ساتھ جینا مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے فکری، سیاسی یا معاشی معاملات جو تھے وہ کلب تھے، ان کے ساتھ کلب تھے، جڑے ہوئے تھے. تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمر طاہر بندیال صاحب نے اب کیا کچھ کر لینا ہے. سر جی وہ کہتے ہیں نا ہاتھی مریا بھی سوا لکھدا ہوندا ہے. تو عمر طاہر بندیال صاحب کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. 16 ستمبر 2023 ان کا آخری دن ہوگا سپریم کورٹ میں، اور اس دن کے بعد جو کارروائی پڑنی ہے عمران خان صاحب کے خلاف وہ پڑے گی. حالانکہ تیاری پوری ہے، صرف ایک شخص کی وجہ سے یا ایک آفس کی وجہ سے، وہ آفس جو عمران خان صاحب کی محبت میں جس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. آج بھی انہوں نے وہ جو تھی نا ان کی 9 مئی کی گرفتاری سے متعلق جو کیس سنا تھا انہوں نے کہ جی ہائی کورٹ کے اندر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ایک انہوں نے رہنما اصول واضح کر دی اپنے تفصیلی فیصلے میں، اور وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہی ہے ایک طرح سے. لیکن بہرحال وہ اس کا اطلاق تو خیر سب کے اوپر ہی ہوگا، لیکن ان کا بھی اطلاق سب کے اوپر ہی ہونا ہے. یہ جو نیب کے قانون میں ترمیم کی گئی ہے، تو ابھی تک آج کی اطلاع یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں آج کی نہیں، کل رات کی، کیونکہ ابھی میں نے 2-4 لوگوں سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا یہ روٹین میٹر ہے. روٹین میٹر نہیں ہے سر، ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں. ہاں اگر عمران خان صاحب کو ڈرانا روٹین میٹر ہے، ان کا ڈر جانا روٹین میٹر ہے، تو یہ ایک علیحدہ سے بات ہے. باقی دوسری خبر جو IMF کے وفد نے ملاقات کی، وہ ذرا اچنبے والی بات ہے، کیونکہ یہ ان کے میرٹس کہہ لیں یا ان کی پالیسی کہہ لیں یا یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ، یا ان کا مینڈیٹ نہیں ہے IMF کا، کیونکہ IMF کے ممبر ہوتے ہیں یا انہوں نے جو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ ریاستوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو جمہوریت کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ صرف یہ معاملات کرنے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اگر کسی معاشی کرنچ میں آ گیا ہے، معاشی دباؤ میں آ گیا ہے، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے IMF کا، اور اس کے ذریعے پھر وہ پولیٹیکل جو ان کے ڈیزائن ہیں یہ اتحادیوں کے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، وہ پورے ہوتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے. وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن بائی دی بک اگر چلا جائے تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کسی ملک میں جمہوریت ہے یا کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. ان کا لون لینے والے، سر مصر ڈکٹیٹرشپ میں ساری عمر گزر گئی مصر کی. تو ایک تو مثال یہ ہے
لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات کی. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا مطالبہ تھا اور ان کی طرف سے کیا تھا، یہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ یا جو لوگوں کو یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کوئی بھی آئندہ جو بھی حکومت آئے وہ یہ انشور کرے کہ وہ پروگرام جو چل رہا ہوگا وہ پھر پورا کرے گی. مثال کے طور کے اوپر عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو تھا وہ پیکج ڈن کیا، اور جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی داغ بیل ڈالی گئی انہوں نے اس سے انحراف کر دیا اور قیمتیں فریز کر دی. یعنی جو پاکستان کا زر مبادلہ جو پاکستان کے خزانے میں پیسے پڑے ہوئے تھے وہ پاکستان کے عوام کو مہنگا پٹرول خرید کے 100 روپے لیٹر خرید کے 50 روپے لیٹر، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو یہ والی بات کر رہا ہوں، وہ دیتے رہے، بیچتے رہے، لوگوں کو ملتا رہا. اور وہ مائنز تھیں، یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا، دنیا کی کوئی کمپنی اس طرح نہیں چل سکتی، دنیا کی کوئی ریاست اس طرح سے نہیں چل سکتی کہ آپ کے پاس آمدن ہو کوئی نہ اور جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے اندر آپ بانٹنا شروع کر دیں. تو یہ بیلنس نہیں ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ حکومت آئی، انہوں نے پھر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ یار کہ پتہ نہیں ان کی کون سی کس کی حکومت بنے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ والی بات نہیں تھی، کیونکہ جو جواب دیا گیا اور جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ انشور کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو اپنے پروگرام سے متعلق سب نے اوکے کیا، عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ بات سمجھائی کیونکہ عمران خان صاحب کا مطالبے تھے دو، ایک کہ میرے خلاف کیس بند کروائیں، اس حکومت کو مجبور کریں. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. الیکشن جب تک الیکشنوں سے مشروط کر دیں، انتخابات سے مشروط کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ انہوں نے ڈیزائن اسی طرح سے کیا کہ 1 ارب اب ملے گا، 1 ارب درمیان میں ملے گا اور 1 ارب اگلی حکومت جب آ جائے گی تو ملے گا. تو ہم نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ انتخابی عمل پاکستان کے اندر پورا ہو جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور کے اوپر کہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ پاکستان میں کم اور پاکستان کے اندر بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں اور پاکستان کے باہر بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جن کا عمران خان صاحب نے بھلا کیا. سر امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ علاقے کا تھانے دار جو ہے سر اکانومی میٹرز، اور اکانومی میں انڈیا ہم سے آگے ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنی ریاست کے انداز چلن کی وجہ سے، ہمیں اچھا لگے ہمیں برا لگے، لیکن انڈیا کی اکانومی آپ سے آگے بڑھ چکی ہے. آپ دنیا کی اتنی مجبوری نہیں ہے جتنی مجبوری، کیونکہ پیسے کا چکر ہے. روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. انڈیا ہے، انڈیا کے اب کچھ مطالبات ہیں کہ ہماری اکانومی اسی وقت گرو کر سکتی ہے جب ہمیں امن کی آشا ہو، کس طرف سے؟ پاکستان سے بھی اور چین کی طرف سے بھی. چین کو اگر ڈیل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، تو پھر انڈیا کے اوپر امریکہ کو بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو سی پیک کر رہے تھے. وہ سی پیک جو عمران خان صاحب نے اس کے کاغذ ان کے سامنے جا کے رکھ دیے تھے، سرنڈر کر دیے تھے کہ یہ ہمارے معاہدے ہوئے تھے، اور یہ معاہدہ تھا چین کے ساتھ کہ آپ ہمارا معاہدہ جو ہے جو بھی ہے یہ شیئر نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. کر دیا ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کون ہے؟ سر ساہوکار ہے امریکہ برطانیہ کا. تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے چین کے معاملے میں امریکہ کو سرو کیا ہے، اور امریکہ نے سرو کیا ہے انڈیا کے مقابلے میں، یا انڈیا کو پاکستان کے مقابلے میں انہوں نے سرنڈر کروایا ہمارا کشمیر. یہ گارنٹیاں دے کے آئے تھے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کہ ہم آپ کی طرف منہ نہیں کریں گے، بس آدھے گھنٹے واسطے کھلو مانگے ختم ہو جائے گا. اور یہ ڈیمانڈ انڈیا کی تھی اور یہ پوری ہونی تھی. تو خیر کیا پرانی گئی بات کے اوپر حجت کرنا. تو امریکہ آئی ایم ایف اپنا جو بلونگڑا ہے، جو اس کا جو ٹاؤٹ ہے، وہ انشور کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ کہ وہ پاکستان میں سلامت رہے یا پاکستان میں اس کے لیے اسپیس باقی رہے. تو یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جتنا آئی ایم ایف نے پاکستان کو کھلایا کہ فلاں میزائل اب کتنی رینج کا ہے، وہ کیوں ہے، فلاں توپ کا گولا وہ کیوں ہے، فلاں یہ کیوں ہے. اور بھائی پیسے، مطلب آپ نے تو دیکھنا ہے کہ آپ کی شرح نمو کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے.
جو ساہوکار ہوتا ہے, جو بنیا ہوتا ہے, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اگر سامنے والے کو پیسے دیے, میرے پیسے مریں گے تو نہیں, ڈوب تو نہیں جائیں گے. تو وہ انشور کرتا ہے کہ اچھا پھر یہ ہے تو پھر آپ کو فلاں چیز پہ ٹیکس لگائیں, فلاں چیز پہ ٹیکس لگائیں, تاکہ ہمارا جو سرمایہ وہ نہ ڈوبے. تو یہ جناب پولیٹیکل ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں. ویسے تو آل اکنامکس جو سیاست کیا ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے. اب عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک حد تک آگے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. تو اب اوکے تو انہوں نے کر دیا ہے, لیکن ان کی دال گلی نہیں اس طرح سے, عمران خان صاحب کی جس طرح سے وہ دال گلانا چاہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو ملاقات کی, میرا خیال ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا. وہ جو ARY نے باریک کارروائی ڈالی ہے, وہ میرا خیال ہے ہم اگلے کسی ولاگ میں جو ہے وہ شیئر کر لیں گے. بڑی باریک کارروائی ڈالی ہے. PTI کے جو لوگ ہیں وہ تو ایم ہی 2 نمبری کر رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو بلر کر دیا ہوا. یہ وہ میرا خیال ہے اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے, کیونکہ کیا پریشرز ہیں اور وہ پریشرز کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں. کیوں عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ میڈیا, پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر لینا ایک جرم بن چکا ہے, اور سینسرشپ کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اور ARY نے باریک کارروائی کیا ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ARY نے جتنی محبت اپنی نبھا دی ہے شاید کسی اور نے نہیں نبھائی, لیکن PTI والوں جو ہیں وہ ARY کی اس باریک کارروائی کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ ہم اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.